الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سامعین کرام، اپنی نئی پیشکش بعنوان تفسیر قرآن اور عظمت قرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. شیخ حرم فضیلۃ الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف شیخ مکی کی علمی کاوش آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون وما فيها إلا عالم أو متعلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إلا ذكر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. برادران اسلام، آج الحمدللہ 1425 کے سنہ میں مستشفیٰ کی اس جامع مسجد میں ہم اپنے دروس کی باقاعدہ ابتدا کر رہے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ اس دفعہ دروس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور عنایت سے سورت امہ سے یعنی آخری سپارہ جو ہے، آخری پارے کے سور مبارک سے ان کی تفاسیر، ترجمہ اور تشریحات
اور اس کے ضمن میں جو مضامین آئیں گے ان کا ذکر ہوگا، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھی، میرے بھائی، میرے دوست یا جہاں تک میری آواز پہنچے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کا کم از کم ایک پارہ جو ہے وہ تفسیر سے اور ترجمہ سے سمجھ سکیں کہ زیادہ تر نمازوں میں کسی آخری پارہ کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اگر صحیح معنی میں آدمی محنت کرے اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ کے قرآن کے آیات، ان کے معانی کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، جیسے ان کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اسی ذہن میں اور اسی ارادے سے ہم اپنے دروس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کے خلوص سے کافی پروگرام اللہ نے کرنے کی توفیق دی، اور وہ البم سیرت النبی، اس کے بعد قصص الانبیاء، اس کے بعد خلفاء راشدین، اور اس کے بعد منہاج مسلم، یہ تو اللہ کے شکر سے آ گئے، اور اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ان کو شرف قبولیت بخشا کہ وہ عالم کے کونے کونے میں پہنچے۔ اور اسلام اور عورت کا مقام، یہ تقریباً البم تیار ہے، لیکن ابھی منظر عام پہ نہیں آیا۔ تو اب اس سال کی ابتدا جو ہے اس کے لیے ہم نے قرآن مقدس کے آخری پارے کی تفسیر کا پروگرام رکھا ہے، تاکہ لوگ، میرے بھائی، میرے سننے والے، جب نماز پڑھیں تو کم از کم قرآن کو سمجھ سکیں۔ جب امام کے پیچھے ہوں، امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہو نماز جہریہ میں، تو جو سمجھ کے پڑھنے میں اللہ پاک نے حلاوت رکھی ہے وہ نہ سمجھنے میں تو نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ ہم سے بہت آگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دینی مدارس میں 13 سال کی محنت کے بعد بھی لغت عربیہ کو بمشکل سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن ان کو تو بغیر کسی پڑھے ہونے کے، کسی مدرسے میں، کسی نرسری میں، کسی پرائمری اسکول میں جانے کے بجائے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ زبان اللہ نے ان کو عربی دی ہے۔ تو اس لیے یعنی ہم جہاں تک 13 سال کی محنت سے پہنچتے ہیں، ان کا تو بچہ پہلے دن پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ حرمین، ائمہ حرم مکی ہو یا مسجد نبوی ہو یا اور مساجد ہوں اس مملکت میں، تو جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ان کی خاص کیفیت ہوتی ہے، ان پہ ایک رکت داری ہوتی ہے۔ جہاں آیات وعید آتی ہیں، عذاب کی آیات آتی ہیں تو کانپ جاتے ہیں، جہاں آیات وعد آتی ہیں، نصر آتی ہیں، بشارت ہے، فتوحات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، تو وہاں آواز کے اندر بھی وہ خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس معنی کو سمجھ گئے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں
انڈو پاک سمجھ لیں، ان میں بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، اور بھی دیگر اسلامی ممالک ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن مقدس جو طبع ہوتے ہیں، جو چھاپے جاتے ہیں، جو تقسیم ہوتے ہیں، جو پڑھے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ 30 پارے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ جیسے آدمی نے پورے حروف گن لیے ہوں اور ان کو تقسیم کر دے 30 پہ، اور جہاں جہاں وہ یعنی بنے وہاں سے پارے کی حد لگا دے، چاہے آیت مکمل ہو چاہے نامکمل ہو۔ تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ ہم آج تک قرآن پاک کے اجزاء کو بھی صحیح طریقے سے ترتیب نہ دے سکے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جہاں سورت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، تو اب آیت تو کہیں جا کے ختم ہوگی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن انہوں نے سپارہ پہلے ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ 14 میں دیکھیں، اسی طریقے سے آپ 16واں پارے میں سورت قحف میں دیکھیں کہ یعنی ایک بات جو چل رہی ہے وہ بات مکمل ہی نہیں ہوئی، لیکن سپارہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ کسی عرب ملک کے مطبوعہ قرآن کو دیکھیں تو ان میں یہ غلطیاں نہیں ملیں گی آپ۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بات ختم کہاں ہو رہی ہے، بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے۔ تو ہم صرف سپارے کو پورا کرنے کے لیے، حالانکہ یہ سپارے جو ہم نے بنائے اپنی آسانی کے لیے بنائے ہیں، تو سرکار دو عالم کا حکم تو نہیں ہے کہ 30 سپارے بناؤ۔ یہ 30 سپارے جو ہم نے بنائے ہیں صرف ہماری آسانی کے لیے ہیں کہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو، ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ ایک پارہ اٹھایا پڑھ لیا، ورنہ کوئی یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں تو ہمیں حکم نہیں ہے کہ قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کر دو۔ قرآن پاک کے تو مناظر ہیں، قرآن پاک کے تو اپنے اجزاء ہیں، قرآن پاک کے تو سور ہیں، اور سور کے پھر احکام ہیں کہ یہ طوال مفصل ہیں، یہ اوساط مفصل ہیں، یہ قصار مفصل ہیں۔ اسی طرح پھر سور کی تقسیم ہے کہ یہ سور مکیہ ہیں اور یہ سور مدنیہ ہیں۔ اب ہم نے دیکھ لیا ہوتا ہے اس لیے کہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا سورت مدنی ہے، اور ہمیں یہ بھی یعنی آپ دیکھیں گے کئی مقامات پہ آپ جائیں گے، مثلا آپ اپنے ملک میں نظر دوڑائیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ مثلا وہاں کوئی دکانوں کا نام، کوئی کسی ادارے کا نام یا کسی اپنے مرکز کا نام، لیکن وہاں جب وہ لکھیں گے تو لکھیں گے المکہ، یعنی مکے کے ساتھ الف لام لگا ہوگا، اور مدینہ منورہ کے ساتھ مدینہ منورہ۔ حالانکہ یہ بالکل الٹ بات ہے۔ وہ ایک عالم کا واقعہ ہے، لطیفہ علمی ہے کہ کچھ طالب العلم جو تھے مدت کے بعد اپنے استاد کو ملنے کے لیے آئے، وہ تھے میری طرح کے اجمی، یعنی وہ خاص عرب نہیں تھے۔ تو جب آئے تو استاد نے پوچھا، مدت ہو گئی، استاد نے پہچانا نہیں کون ہو، اس نے کہا اے جی تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی نا من مدینہ تھا الل مکہ تھے۔ تو استاد چپ ہو گیا، آپ ملنے آئے ہیں بیچارے، اب ان کو میں کیا شرمندہ کروں۔ تو خیر استاد نے ان کے لیے چائے وائے منگائی، ناشتہ کرایا، چائے پلائی، آخر استاد سے شفقت کی، اور انہوں نے پھر جب اجازت دی تو کہا کہ حضرت کوئی خدمت ہمارے ذمے، کوئی کام ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایک کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام؟ انہوں نے کہا الف لام مکے سے لے جاؤ اور مدینے کے ساتھ لگا دینا۔ اب ان کو بے وقوفی کا احساس ہوا کہ ہاں بھئی مکے کے ساتھ تو الف لام لگ ہی نہیں سکتا، المکہ کہنا تو غلط ہے، اور مدینے کو بغیر الف لام کے ذکر کرنا غلط ہے، اس کو تو کہنا ہی المدینہ المنورہ پڑے گا۔ تو ان کو اب غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو انہوں نے کہا بس ایک ہی میرا کام ہے کہ الف لام کو یہاں سے اٹھا لو اور مکہ سے لے جاؤ اور مدینہ منورہ میں جا کے اس کو لگا دینا۔
تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آدمی اتنی سی بات بھی نہ سمجھتا ہو تو اللہ کا قرآن کیسے سمجھے گا؟ جس بندے کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم نے مکہ کا نام کیسے لینا ہے، جس بندے کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ ہم نے مدینہ منورہ کا نام کیسے لینا ہے، تو صاف بات ہے کہ وہ بیچارہ اللہ کے قرآن کو کیسے سمجھے گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جس کا بھی ذکر آیا ہے، بعض اساتذہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک قاری صاحب تھے، وہ اتفاق سے مصر تشریف لے گئے، ہمارے یعنی کو اجمی قاری تھے، اور انہیں اپنے قرات پہ بڑا یعنی ماشاءاللہ ناز تھا کہ بھی میں اچھا قاری ہوں، دنیا میں بڑے قاری، ہر ملک میں قاری ہیں ماشاءاللہ۔ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یعنی علم قرات اور تجوید اتنا عام ہے ماشاءاللہ کہ ہر ملک میں ماشاءاللہ بڑے بڑے قاری ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات ہیں کہ جیسے پرانے زمانے کے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مکے میں اترا ہے، مصر میں پڑھا گیا ہے، لیکن ہند میں سمجھا گیا کہ قرآن نازل تو مکے میں ہوا، لیکن اللہ نے وہ پڑھنے کی جو شان ہے وہ مصر کو بخشی ہے، جو اللہ نے ان کو لحن دیا ہے، جو ادا دی ہے، جو روح دیا ہے، جو آواز دی ہے، تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی نوازشات ہیں، وہ جس کو جس شکل میں نوازنا چاہے۔ اور اللہ نے جو فکر، جو سمجھ، جو قرآن کی گہرائی اور قرآن کی گہرائی اور قرآن کے سمندر میں ڈوب کے موتی نکالنے کا علم اللہ نے علماء ہند کو بخشا ہے، اس پر عرب بھی اعتراف ہے، یعنی عرب کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی معترف ہیں اس بات کے کہ واقعی یہ ماننا پڑے گا کہ علماء ہند نے کتنے بڑے خدمات ہیں ان کے قرآن۔ بلکہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے جتنا علماء عجم سے کام لیا ہے، یعنی غیر عرب لوگوں سے اللہ نے جتنا کام لیا ہے، یہ بھی ایک یعنی عجیب شان ہے میرے مولا، ورنہ تو عرب کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے؟ عرب کو تو اللہ نے یعنی اپنے کلام ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے اندر اپنے انبیاء کی بعثت فرمائی اور سب سے بڑے امام الانبیاء کو عرب میں سے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کا محور و مرکز و محبت جو ہے وہ عرب کو قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکز ہدایہ جو کعبہ ہے وہ عرب میں رکھا، تو عرب کا لا شک کا بھی ذالک ان کا ایک فضل ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے، ہمیں ان کا اعتراف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے عجم سے بھی کام لیا، یعنی اب آپ دیکھیں کہ سیاستہ کی وہ کتابیں یعنی جنہیں سیاستہ کہا جاتا ہے، یعنی 6 صحیح کتابیں جنہیں پورے پاکستان میں دیکھ لیں اور مدارس دینیہ میں دیکھ لیں، دورہ حدیث کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارے طالب کا معراج علم یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام کتابیں پڑھنے کے بعد جب دورہ پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھی اب اس نے الحمدللہ علم پڑھ لیا۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ 6 کتابیں جو ہیں حدیث کی، جن میں سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، مسلم ہے، جنہیں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کا شرف ملا ہے، لیکن صحیح بخاری کو کس نے لکھا ہے؟ ابو اسماعیل محمد بن عبداللہ البخاری، جو بخارا سے تھا، یعنی ایک اجمی تھا۔ کہاں بخارا اور کہاں جناب اللہ نے کیسا کام لیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی کتاب جو ہے نیساپور والوں نے لکھی، اسی طرح سنن ترمذی والوں نے لکھی، اسی طرح کسی اصفہان والے نے لکھی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے عجم سے بھی بڑا کام لیا۔ تو اتفاق یہ تھا جناب کہ وہ قاری صاحب مصر میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر جو اس زمانے میں بڑے قاری ہوں گے، کیونکہ مصر میں تو ماشاءاللہ ہر دور میں قاریوں کا ایک جمع غفیر رہا ہے، تو اس زمانے میں جو بڑے قاری تھے ان کی خدمت میں گئے، ملے جا کے ان نے سے کہا کہ بھئی میں فلاں ملک سے آیا ہوں،
تو میں الحمدللہ قاری القرآن ہوں اور اتنا عرصہ میں نے قرآن پڑھایا ہے تجوید سے، تو میرا شوق تھا، میں نے سنا تھا کہ مصر میں بڑے بڑے اساتذہ فن ہیں، تو میں نے کہا کہ وہاں جا کے ان سے ملاقات کروں، ان کو اپنا قرآن سناؤں، ان کا قرآن سنوں۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ بہت اچھا، اہلاً و سہلاً، آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، آپ میرے گھر میں تشریف رکھیں، لیکن اس وقت مجھے ایک اہم کام کے لیے باہر نکلنا ہے اور میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ تو وہ قاری صاحب جو تھے اپنے مہمان کو گھر میں چھوڑ کے، تو ان کی ایک چھوٹی بہن تھی 15-16 سال کی بچی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک تو مہمان کا خیال رکھنا، جو ان کی ضرورت ہو، ان کے ضروریات ہوں وہ ہر حال میں پورا کریں، ان کا اکرام، ان کی توقیر، ان کی عزت و اعزاز میں کوئی فرق نہ آئے، اور دوسرا اگر یہ برا نہ مانے تو ان سے تھوڑا بہت قرآن شریف بھی سن لیں۔ تو خیر وہ چلے گئے، تو انہوں نے چائے وائے پلائی اور اس کے بعد انہیں کہا کہ فضیلت الشیخ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ مجھے بھی تھوڑا سا قرآن شریف سنا دیں۔ تو انہوں نے جناب قرآن شریف سنایا، سورۃ یوسف تلاوت کی، بچی نے سن لیا۔ جب اس کے والد واپس آئے تو انہوں نے گھر میں جا کے پوچھا کہ بیٹا مہمان کا خیال رکھا؟ انہوں نے کہا خیال رکھو، قرآن شریف سنا؟ انہوں نے کہا سنا تھا، سورۃ یوسف سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کیسا پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ یوسف کو بھائیوں نے اتنا عذاب نہیں دیا جتنا اس قاری نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو اتنا بھائیوں نے بھی نہیں ستایا ہوگا جتنا اس قاری صاحب نے ستایا۔ تو یہ جب ہمارا عالم ہو تو پھر ہم قرآن کو کیسے سمجھیں؟ تو جب ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو قرآن پاک کے جو ارشادات ہیں، جو اشارات ہیں، جو قرآن پاک کے احکام ہیں، جو قرآن پاک کے اسرار ہیں، تو کم از کم ہم اتنا تو ہو جائیں کہ کچھ نہ کچھ تو سمجھیں۔ مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، ایک محاورہ ہے عرب کا کہ اگر تم سب نہیں پا سکتے ہو تو کچھ تو پا لو۔ اگر تم ساری کتاب حاصل نہیں کر سکتے ہو، جتنا تمہیں سمجھ آتا ہے کم از کم اس کا تو سمجھ لو۔ بے عین ہی اسی طرح ایک دفعہ مجھے اپنے ایک دوست نے سنایا، وہ کہنے لگا جی میں آپ کے ملک میں گیا تھا کسی دوست کی دعوت پر، تو میں نے کراچی میں نماز پڑھی، تو نماز تھی فجر کی۔ فجر کی نماز پڑھی تو جو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے ماشاءاللہ انہوں نے جناب کی آواز بڑی اچھی تھی اور مسجد بڑی بھری ہوئی تھی، اور سورۃ یوسف تلاوت کی انہوں نے، اور سورۃ یوسف تلاوت جو کی اس نے، تو اس کے بعد جناب وہ فالقہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ تو جب وہ آئے تو جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو میں جا کے امام صاحب سے ملا، میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے نماز میں وہاں ختم کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کم از کم کنویں سے تو نکالتے تھے یوسف علیہ السلام کو، اب تم تو سلام پھیر کے جا رہے ہو، یوسف علیہ السلام تو کنویں میں رہیں گے نا، تو کم از کم تم اتنا تو خیال کر لیتے کہ میں اگلی ایک آیت پڑھ لوں، ایک آیت پڑھنے کے بعد یہ ہوگا کہ پیغمبر کم از کم کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ تو یہ اس لیے میں نے یہ اس دفعہ باقی معاملات، حالانکہ کچھ دوستوں کی رائے تھی کہ ہم عشرہ مبشرہ جو اصحاب رسول ہیں ان کی سیرت پہ اپنے پروگرام کی ابتدا کریں، کچھ حضرات کی خواہش تھی کہ سیرت فقہاء اربعہ کہ جو ائمہ اربعہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، ہم ان کی سیرت کے بیان پر اپنے دروس کی یہ سالہ ابتدا کریں۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی تجاویز آئی تھی کہ جیسے خلفاء راشدین کا ذکر آ گیا ہے اسی طرح اہل بیت رسول پر بات ہو، تاکہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ آ جائے۔ اسی طرح بعض ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ ازواج مطہرات اور بنات رسول پر ایک مستقل یعنی دروس کا سلسلہ آئے، تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے توفیق بخشی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت ہمارے مقدر میں لکھ دی، چونکہ یہ تو اس کے فیصلے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں تو کام لے لیتے ہیں، اور اگر نہ چاہے تو بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ جناب بغیر، اسی لیے حضور نے فرمایا، دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ یا اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دینا جس سے آگے لوگوں کو نفع نہ پہنچے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وعن قلب لا یخشع، اور اللہ مجھے اس دل سے بھی پناہ دینا جس میں تیری خشیت اور خوف نہ ہو، وعن نفس لا تشبع، اور اللہ مجھے اس نفس سے بھی بچانا کہ جو بھرتا ہی نہیں، بس ہر وقت کھانے کے لیے لگا ہوا ہے، لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، ہزاروں ملے تو لاکھوں ملے، اور لاکھوں ملے تو اب کروڑوں ملے، اور کروڑوں ملے ہیں تو اب اربوں ملے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعْ، کہ یا اللہ مجھے اس آنکھ سے بھی پناہ دینا جو تیری خشیت میں روتی نہ ہو، آنسو نہ بہاتی ہو۔ اور فرمایا میرا اللہ مجھے وَأَنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْمَعْ، مجھے اس دعا سے بھی پناہ دینا جو تیری دربار میں قبول ہی نہ ہو، جو تیری دربار میں سنی ہی نہ جائے تو پھر اس دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ ہم سے کام لے لے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، ہم کیا ہیں یا ہماری بساط کیا ہے، جمال ہم نشین در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے۔ تو اس لیے اب سلسلہ جو ہے انشاءاللہ سورۃ اما کی ترجمہ اور مختصراً تفصیل اور تھوڑی بہت تشریح، اور اس کے اندر جو اسباب نزول اور شان نزول، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر توفیق بخشی تو یہ سلسلہ ہوگا۔ اور میں تمنا کروں گا کہ آپ حضرات صرف یہ نہ ہو کہ میرے درس کو یہاں سنیں، بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پھر ترجمے والے قرآن کے ساتھ اس کو دہرائیں۔ تو جب آپ قرآن کو دہرائیں گے، جب آپ ترجمے کو بار بار پڑھیں گے، جب آپ ایک آیت کو متعدد بار دہرائیں گے، تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن خود بخود پھر دل میں اترنا شروع کرتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کی شان ہے، یہ لغت عربیہ کی شان ہے کہ آپ اردو میں دیکھ لیں، آپ کسی زبان میں چلے جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو عربی کا لفظ مستعمل ملے گا۔ اب دیکھیں ہر آدمی کہتا ہے السلام علیکم، تو عربی کا لفظ ہی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے محترم مکرم، عربی کا لفظ ہی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے قبلہ، عربی کا لفظ ہی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے نور، عربی کا لفظ ہی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ نور چشم ہے میرے جی، عربی کا لفظ ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے جی میری اہلیہ ہے، عربی کا لفظ ہے۔ اسی طرح یعنی ایک نہیں کئی مقامات پہ آپ کو لفظ ملیں گے۔ آپ ہیں جیسے آپ کہتے ہیں یہ بچہ تو جی بڑا صحیح سالم ہے، صحیح سالم تو عربی کا لفظ ہے۔ صحیح سالم تو کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے۔ اسی طرح سے یعنی اچھا جی اس بندے پہ اور جی موت آ گئی جی، بس تو موت عربی کا لفظ ہے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ الفاظ ہمارے ہاں ویسے بھی مستعمل ہیں، یعنی اردو زبان میں بھی مستعمل ہیں، اور اسی طرح اور دیگر زبانوں میں بھی مستعمل ہیں۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ پر تھوڑا سا غور کرنا ہے، تھوڑا سا تدبر کرنا ہے اور تھوڑا سا تفکر کرنا ہے۔ تو جب آدمی تدبر و تفکر سے کام لیتا ہے تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک قرآن کو آسان کر دیتے ہیں اور قرآن پاک جو ہے پھر اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آداب تلاوت ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے کے بھی آداب ہیں۔ اسی لیے اب آپ دیکھ لیں کہ نماز کے اندر کتنی کیفیات ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ ہے، تشہد ہے، لیکن کسی حالت میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ما سوائے قیام کے۔ یعنی آپ قرآن رکوع میں نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ نماز رکوع تو اہم چیز ہے، نماز کی یعنی اہم فرائض میں سے ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔
سجود ہے، سجدہ ہے، آپ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن سجدے میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، قرآن کی کوئی آیت بطور دعا چاہے آ جائے، لیکن قرآن بحیثیت قرآن تلاوت نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو ایک عظمت دی ہے، قرآن کو اللہ نے امام بنایا ہے، قرآن کو اللہ نے مقتدا بنایا ہے۔ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا کلام ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احترام میں کھڑے ہو کے، حتیٰ کہ نماز میں بھی کھڑے ہو کے تو پڑھ سکتے ہیں، جھک کے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آداب قرآن کا یہ تقاضا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ شریعت کا حکم ہے کہ آدمی اگر ناپاک ہے، حدث اکبر ہے یا حدث اصغر ہے، کیا مانا وضو نہیں ہے، تب بھی قرآن کو نہ چھوئے۔ اچھا، اسی طرح غسل جنابت کی ضرورت ہے، تب بھی قرآن کو نہ چھوئے۔ اسی طرح میری بیٹی حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، تب بھی قرآن کو چھونا منع ہے۔ دنیا کی ہر کتاب کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن اتنا مقدس ہے، قرآن کی اتنا عظمت ہے کہ اس حالت میں اس کو ہاتھ لگانا منع کیا گیا۔ اسی لیے قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، کہ قرآن جو ہے وہ تو لوح محفوظ میں۔ تو اس لیے انشاءاللہ آداب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں، آپ کو جہاں موقع ملے، باوضو ہو کر، یکسو ہو کر، ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں۔ یہی وجہ ہے، اور یاد رکھیں کہ جب آدمی تلاوت قرآن کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور جب وہ حدیث پڑھتا ہے تو گویا اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابر جن کو اللہ نے یہ ذوق بخشا تھا، حضرت اکرمہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو فرماتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، 2 آیتیں پڑھتے اور بے ہوش ہو جاتے، 2 آیتیں پڑھتے اور آپ پہ دورہ پڑ جاتا۔ ابتدا انشاءاللہ کی ہے وہ ہے عظمت قرآن، کہ قرآن کی عظمت کو سمجھو۔ جب تک قرآن کی عظمت دلوں میں نہیں آئے گی تو قرآن کا احترام کیسے ہوگا؟ عظمت آئے گی تو احترام ہوگا، عظمت آئے گی تو تکریم ہوگی، عظمت آئے گی تو تعظیم ہوگی، اور جب ہم قرآن کی تکریم کریں گے تو قرآن ہمیں سمجھ آئے گا۔ اس لیے یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جتنی اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں، یعنی مشہور کتابیں جو ہیں وہ تو 4 ہیں، لیکن کتابیں تو تقریباً 123 نازل ہوئی ہیں، صرف 4 کتابیں نہیں اتری ہیں۔ یہ 4 کتابیں تو مشہور ہو گئی ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جن کو عزت دے، جن کو شہرت دے، جن کو نام دے۔ تو معروف کتابوں میں تو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن ہے، ورنہ صحائف ابراہیم ہے، صحائف موسیٰ، جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 123 کتابیں ہیں، یا اللہ عالم کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ 123 کا عدد جو ہے یہ بھی ہمیں روایات اسرائیلیہ سے ملتا ہے، یعنی کتب متقدمہ سے ملتا ہے، کتب سابقہ سے ملتا ہے، اور ان کے بارے میں قاعدہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے کی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ روایت قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم چھوڑ دیں گے، اگر وہ روایت اسرائیلیہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہم قبول کر لیں گے، اور اگر صرف بطور معلومات نقل کی گئی ہے تب بھی ہم قبول کر لیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کتابیں تو بہت اتری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت جو ہے وہ صرف 4 کو عطا فرمائی، مقام جو ہے 4 کو عطا فرمائی۔ تو بہرحال آپ مسئلے کو سمجھیں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں۔ وہ جتنی کتابیں اتری ہیں وہ کتاب اللہ تو تھی، کلام اللہ نہیں تھی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور ذہن میں رکھیں کہ مثلاً تورات ہے تو تورات کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں۔ انجیل جو ہے وہ کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں۔ اسی طرح زبور جو ہے وہ کتاب اللہ تو ہے
لیکن کلام اللہ نہیں. یہ شرف صرف قرآن کو ملا ہے جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. تو اب سمجھیں کہ کتاب اور کلام میں فرق کیا ہے. کتاب اور کلام میں فرق یہ ہے کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی آج مجھے فلاں بزرگ کا خط ملا ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے حالات لکھے، تو آپ کہیں گے کہ انہوں نے خط لکھا ہے. عربی میں کہیں گے کہ جانی کتاب آئی ہے میرے پاس، خط آیا. اچھا، اب اگر اس نے آپ سے بات کی ہو، بالمشافہ ملے ہوں یا ٹیلی فون پہ بات کی ہو، تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا خط آیا ہے. آپ کہیں گے جی آج میری ان سے بات ہوئی ہے، ان نے میرے ساتھ بات کی ہے. اچھا بھائی، ہاں جی، انہوں نے کہا جی آج میرے ساتھ خود ملے ہیں، بات کی. آپ کہیں گے جی ٹیلی فون پہ میری بات ہوئی ہے. تو کلام میں اور خط میں فرق ہے. خط آیا ہے، کتاب آیا ہے یا کلام ہوئی. تو اب وہ جو کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ تو ہے کہ اللہ نے الواح پہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور الواح پہ تورات عطا فرما دی. کتاب اللہ تو ہے، وہ اللہ نے دی ہے. اسی طرح انجیل ہے کہ اللہ نے وہ کتاب کامل انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی. اسی طرح زبور ہے. لیکن قرآن کی طرح وہ کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ نے. قرآن جو ہے وہ اللہ نے خود جبریل کو سنایا، جبریل پہ اللہ نے خود قرآن پڑھا ہے، پھر اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا. لوح محفوظ سے پھر آسمان دنیا پہ بیت العزا میں اتارا گیا. اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے دو لفظ آتے ہیں. ایک لفظ آئے گا انزلناہ، کہیں لفظ آتا ہے نزلناہ. مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو انزلناہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہاں بھی انزل کتاب انزلناہ الیک. محمد مصطفیٰ ہم نے آپ پر کتاب اتاری. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. وہاں بھی انزل. اور کہیں قرآن کہتے ہیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. نزلہ. تو یاد رکھیں کہ انزلہ اور نزلہ میں کیا فرق ہے. تو اس لیے انزلہ کا معنی یہ ہے کہ یکدم کامل اتارا جائے، اور نزلہ کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا 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 کر کے اتارا جائے. سورتن 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 آیتن آیتن نجمن نجمن اتارا جائے. تو اب دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ نے کامل قرآن پاک جو تھا لوح محفوظ میں جمع کر کے لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پہ بیت العزت میں. وہاں تک تو پورا قرآن آ گیا. اب آسمان دنیا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل جو ہے وہ لے کے آتے رہے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. کہ اللہ پاک نے فرمایا جبریل لے کے اترا ہے، اور جب جبریل لے کے اترا ہے سورتن سورتن نجمن نجمن آیتن آیتن 23 سال میں اللہ کا قرآن اترا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب جب جبریل اترا تو وہ بھی یہ نہیں کہ ایک کتاب دے کے چلا جائے. جب جبریل آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قرآن سنتے، اور بلکہ آہستہ آہستہ میرے آقا ان زبان سے دہراتے، تاکہ قرآن کی کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی آیت جو ہے رہ نہ جائے. تو اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس لیے آپ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ نبی اور غیر نبی کے پڑھنے میں اتنا فرق ہے. غیر نبی جب تک زبان نہ ہلائے پڑھ نہیں سکتا، اور نبی کا مقام یہ ہے کہ زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود پڑھا دیتے ہیں.
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ نے فرمایا کہ آپ بالکل زبان کو بھی حرکت نہ دیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. میرا مدنی قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے، قرآن کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے، آپ کے سینے میں جمانا بھی ہمارے ذمے، اور پھر اس کو کھول کے اس کی تفسیر و تشریح کا ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان بھی سمجھانا ہمارے ذمے ہے. تو یہ جو ہے یہ کلام اللہ ہے کہ اللہ نے جبریل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا، تو اب کتاب کی شکل میں بھی آیا، کلام کی شکل میں بھی آیا. تو یہ شرف صرف قرآن کو ملا ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی. اچھا، اسی میں یہ نقطہ بھی سمجھ لیں کہ ساری کتابیں جو ہیں ختم ہو گئی. تورات ہے لیکن محرف ہے، مغیر ہے، مبدل ہے. اصلی تورات تو نہیں ہے، تورات تو اب موجود ہے، لیکن موجودہ تورات جو ہے اتنا محرف ہے، اتنا مغیر ہے، اتنا مبدل ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. حیران ہو جائیں تورات اگر موجودہ دیکھیں آپ. اچھا، انجیل ہے وہ تو اس سے بھی آگے ہوئے کام، یعنی وہ تو انجیل 4 ہو گئے. انجیل مقوقس ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل یوحنا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ ہمارا انجیل صحیح ہے، دوسرا غلط ہے. جو لوگ انجیل لوقا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی صحیح ہے، باقی تینوں غلط ہے. اچھا، مقوقس والے کہتے ہیں نہیں جناب ہمارا نسخہ جو ہے وہ تو صحیح ہے، باقی غلط ہے. ہم کہتے ہیں تم چاروں سچ کہتے ہو، باقی غلط ہیں، سارے ہی غلط ہیں، تم چاروں سچے ہو اللہ کی رحمت سے. کیونکہ چاروں کے چارے جو ہیں محرف ہیں، مغیر ہیں، مبدل ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ان میں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان پڑھ نہیں سکتا. احمد دیدات کے ساتھ جب اب مناظرہ ہو رہا تھا عالمی سطح پر، تو انہوں نے مناظرے میں صرف ایک بات کی. انہوں نے کہا بھائی مناظرے کے دلائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انجیل کو تم مانتے ہو، تمہارے نبی پہ اتری ہوئی کتاب ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا انجیل اس وقت موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں موجود ہے. اس نے کہا انجیل کا صفحہ فلاں کھول کے یہ دنیا کے سامنے صرف تم انجیل ایک صفحہ اس کی عبارت پڑھ کے ترجمے کے ساتھ سنا دو، میں ہار گیا تم جیت گئے. اچھا، لوگ حیران ہو گئے یہ کون سی بڑی بات ہے یار، اس کی کتاب ہے. اب وہ پادری صاحب جناب پڑھے نہیں، اور کہا بھی دیکھو بات سنو، قرآن کا میرا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے نبی پہ قرآن اترا ہے، اللہ کی کتاب. تم مجھے جہاں سے حکم دو میں قرآن پڑھتا ہوں، جہاں سے حکم کرو میں پڑھتا ہوں، اور ترجمے کے ساتھ. انگریزی تو انگریزی ترجمہ ہو جائے گا، فرینچ ہے تو فرینچ ہو جائے گا، اردو ہے تو اردو ہو جائے گا. لیکن تم اپنی کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وجہ کیا ہے آخر؟ صرف تم اپنی کتاب کا ایک صفحہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لو اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جاؤ، تو تم جیت گئے، میں ہار گیا. تو جتنا زور لگا سکتے تھے نا مدیدات لگایا انہوں نے، لیکن پادری صاحب آئیں بائیں شائیں کر جائیں. آخر انہوں نے کہا کہ بھائی حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور میں دعویٰ کرتا ہوں یہ زہر کا پیالہ تو پی لے گا لیکن پڑھے گا نہیں. کیوں؟ اگر وہ پڑھتا تو لوگ سن کے حیران ہو جاتے کہ یا اللہ کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کوک شاستر ہے یا اللہ کی کتاب ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ خدا کے کلام میں ایسی نعوذ باللہ فحش باتیں لکھی ہوئی ہیں، انبیاء کے خلاف، نبی کے خلاف. اور جس کو تم اپنا رسول مانتے ہو، خدا کا بیٹا مانتے ہو، اس کے خلاف. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ساری کی ساری بدل گئی، ختم ہو گئی، لیکن قرآن نہ بدلا، موجود ہے، محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے. یعنی اندازہ کریں کہ قرآن غیر محرف لا یزید فیہا ولا ینقص منہا، ایک حرف نہیں بڑھ سکتا، ایک حرف کم نہیں ہو سکتا، محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے. جب صحابہ کے زمانے میں انطاکیہ کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ آئے صحابہ کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں واقع آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ دونوں تشریف لے آئے، تو حتیٰ اذا اتیا علی اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما، کہ بستی والوں نے ان کو مہمان نوازی نہ کی اور مہمان بنانے سے انکار کر دیا.
فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، ایک دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. انہوں نے کہا عجیب لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمارا احترام بھی نہیں کیا، حالانکہ مہمان نوازی تو حق ہے شرعاً عقلاً ہر لحاظ سے، لیکن آپ ان کا کام کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. تو وہ انطاکیہ کے علاقے کے لوگ تھے، وہ آئے صحابہ کی خدمت میں. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا اللہ نے قرآن میں ہمارا یہ واقعہ لکھ کے ہمیں ایسا رسوا کیا ہے کہ ہم تو قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے کہ وہ کیسے بدبخت لوگ تھے کہ دو پیغمبروں کو مہمان نوازی نہیں کی. اللہ کے پیغمبر ان کے گھر میں آئے، کیسے شریف لوگ تھے بھائی کہ نبی موسیٰ علیہ السلام خضر موجود ہیں لیکن مہمانی سے انکار کر دیا. تم ایسا کرو کہ جو مرضی آئے ہم سے لے لو، جتنا ہمارے ذمے رکھو نا جی وہ ہم بھرنے کے لیے تیار ہیں. صرف ایک نقطے کا ہی فرق ہے نا، فَأَبَوْا، اس کو عطاؤ کر دو بس. لفظ تو ایک ہی لفظ ہے نا، فَأَبَوْا نیچے نقطہ ہے تو انکار، اوپر ڈال دو تو وہ آئے، وہ اتیان کے معنی میں ہو جائے گا تو ہم ذلت سے بچ جائیں گے، ورنہ ہم تو قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے کہ کیسے بستی والے. جو ایک نقطے سے، جیسے کسی اردو والے نے بھی کہا ہے نا کہ ہم دعا لکھتے رہے اور تم دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. تو ہوتا تو ایک ہی نقطہ ہی ہے نا. اب اس کو محرم لکھیں گے ٹھیک ہے، نقطہ ڈال دو تو وہ مجرم ہو جائے گا، نقطہ نکال لیں تو محرم ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ اگر اباؤ کو اداؤ کر دینا کہ اداؤ یہ کہ وہ تو آئے کہ دعوت دیں، اور یہاں تو ہے اباؤ کہ انہیں انکار کیا کہ دعوت دیں. تو صحابہ نے کہا بدبختو کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، ہم کس نسخے میں بدل دیں؟ جو قرآن اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دیا اس کا نقطہ کون بدلے گا؟ جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کے سینوں کو ویاؤن قرآن کے لیے ان کا ایک مقام بنا دیا ہے، اس کو کون بدلے گا؟ تو قرآن تو نہیں بدلا جا سکتا، قرآن کا تو ایک حرف نہیں بدلا جا سکتا. یعنی ابھی آپ دیکھ لیں کہ 1425 سال گزر گئے ہیں، آج بھی اللہ کا قرآن اسی طرح محفوظ ہے، اسی طرح تر و تازہ ہے، اسی طرح بالکل رتب ہے جیسے حضور پاک پہ گویا کہ آج اترا. تو اس کی وجہ سمجھیں کہ وہ کتابیں تو گم ہو گئیں، محرف ہو گئیں، مبدل ہو گئیں، لیکن قرآن نہ بدلا. وجہ کیا تھی کہ وہ کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ نہ تھی. کلام اللہ کی صفت ہے، جب اللہ باقی ہے تو اس کا کلام بھی باقی ہے، اس میں کیسے تغیر آ سکتا ہے؟ یا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ بھی تو باقی ہے نا، دائم ہے. الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا. تو جب وہ باقی تو اس کی صفت کلام بھی باقی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو یہ مقام بخشا ہے جو کسی کتاب کو نہیں بخشا. اچھا، اسی طرح دوسری بات پہ غور کریں عظمت قرآن پہ کہ ہر کتاب کا ایک وقت تھا، ہر پیغمبر کا ایک زمانہ تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں آئے، اپنی قوم کے لیے آئے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت پہ آئے، اپنی قوم کے لیے آئے. اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے جائیں. اور اللہ کا قرآن نے جن کا واقعات ذکر فرمائے بتا دی. الی عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کے لیے حضرت ہود علیہ السلام آئے. اسی طرح فرماتا ہے قرآن میں الی مدین اخاہم شعیبا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. تو ان کا زمانہ بھی محدود اور ان کا مکان بھی محدود، اس لیے ان پر جو اللہ نے احکام بھیجے وہ بھی ایک زمان کے لیے محدود. لیکن جب اللہ کا قرآن آیا ہے تو اب اللہ کے قرآن کے احکام بھی قیامت تک، اللہ کے قرآن کے الفاظ بھی قیامت تک، اللہ کے قرآن کے معانی بھی قیامت تک. اور جس صاحب شریعت پہ قرآن اترا ہے اس کی نبوت بھی قیامت تک، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، اللہ کے قرآن کے بعد کتاب کوئی. تو اسی لیے کتابوں میں موجود ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا
کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ، کہ اب اللہ کے نبی کے بعد نہ تو کتاب آئے گی، نہ رسول آئے گا، نہ معصوم آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ شرف بھی قرآن کو ملا کہ اللہ کا قرآن آیا بھی سب کے لیے، عالمی احکام کے لیے، اور رہے گا بھی قیامت تک۔ تو یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو صرف اللہ کے قرآن کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ اور اسی طرح اب آپ دیکھیں میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مقام، اب لیکن آپ کی 40 سال کی زندگی مکے میں گزرتی ہے، آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اور آپ کی بعثت جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے، آپ کا بچپن جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے، آپ کا شباب جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے۔ آپ اسی مکی زندگی میں صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو محبت بھی ہے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو نام حضور بتلاتے تھے انا محمد ابن عبد اللہ۔ جب تعارف ہوتا کہ من محمد ابن عبد اللہ، اچھا کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادے کا نام بھی لے لیتے تھے، انا ابن عبد المطلب، تو عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، یعنی محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف قصی ابن کلاب ابن مرئی حضور کا شجرہ ہے۔ تو اب اندازہ فرمائیں عظمت کلام کا، عظمت قرآن کا، کہ جب تک قرآن نہیں اترا ہے تو حضور کا نام جو ہے محمد ابن عبد اللہ ہے، لیکن جب قرآن کی آیات مبارک اترتی ہیں اور غار حرا میں جبریل اترتا ہے اور سب سے پہلے قرآن کی 5 آیتیں لے کے آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدا ہوتی ہے، اب اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب اب جو کوئی پوچھے گا تو اب آپ محمد الرسول اللہ، تو یعنی آپ کو محمد الرسول اللہ کے مقام پہ پہنچانے والا کون ہے؟ قرآن۔ آپ کو مقام نبوت سے سرفراز کرنے کا علامت کیا ہے؟ قرآن ہے، کہ سب سے پہلے آپ پہ وحی اتری، آپ پہ قرآن اترا۔ اسی لیے آپ بخاری شریف کھول کے دیکھ لیں اور تمام سیاہ کی کتابیں دیکھ لیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ محسنہ اسلام، محسنہ دین محمد مصطفیٰ، محسنہ محمد مصطفیٰ، ام اولاد النبی المصطفیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتے ہیں، اور ورقہ جو ہے وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے اور کتب سابقہ کا بہت بڑا عالم ہے، ماہر ہے، فلکیات کا بھی ماہر ہے۔ اس نے جب سارا واقعہ سنا اور فوراً اس کے بعد اس نے کہا کہ ابشری خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا نزل علیہ الناموس الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام، ان پہ وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ پہ اترا کرتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اور اس کے بعد ورقہ روتا ہے اور رو کے کہتا ہے، بڑی حسرت سے کہتا ہے کہ کاش یا رسول اللہ جب مکے والے آپ کو ستائیں گے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کاش میں اس وقت جوان ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا، لیکن یہ مکے والے آپ کی مخالفت کریں گے۔ حضور نے فرمایا میری مخالفت کیوں کریں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے عرض کیا کہ محمد مصطفیٰ جو بھی اللہ کا پیغمبر اللہ کے پیغام لے کے آتا ہے تو قومیں مخالفت کیا کرتی ہیں، ہر داعی حق کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی عظمت قرآن تھی کہ قرآن اترنے سے پہلے، حالانکہ اللہ کے ہاں تو حضور اس وقت خاتم النبیین ہے، ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا فرمایا انا عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدر فی دینتہ او کما قال، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام تو ابھی تو اس کے پروسیس سے گزر رہے تھے، ابھی تو پیر یعنی ان کو روح ہی نہیں پھونکی گئی تھی، ابھی تو اپنی مٹی میں تھے، مٹی اور پانی میں تھے۔
تو مانا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے علم میں تو ہر چیز پہلے سے تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے 2000 سال پہلے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم پیدا فرمائی اور اس کے بعد حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، کہ اب لکھ دو جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور جو قیامت تک ہوگا۔ تو جو قیامت تک ہوگا تو اس میں حضور کی نبوت سب چیزیں لکھی گئی، ابھی تو عالم پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک ہے حضور کے بارے میں نبوت کا فیصلہ ہو جانا، وہ تو عالم ارواح سے بھی پہلے ہو گیا، لیکن ایک ہے اظہار بعثت اور اعلان نبوت، وہ تب ہوا جب اللہ کا قرآن اترا محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ مقام جو ہے یہ بھی اللہ نے اپنی اس کلام کو عظمت دی۔ اچھا، اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اور کسی کتاب کے بارے میں آپ کو اتنا ذکر ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہ بلایا اور تورات دے، اس سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں، لیکن یہ کلام اللہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے تمام تفصیلات، تمام جزئیات کا ذکر کیا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن کو کہاں محفوظ کیا گیا؟ لوح محفوظ میں جو 7ویں آسمان پہ ہے۔ اچھا، یہ تو اس کا مقام ہو گیا۔ اب اس کو جناب اتارا گیا، کب اتارا گیا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب یہ دماغ میں آتا تھا کہ لیلۃ القدر پتہ نہیں کب ہوگی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا۔ تو علماء کو سمجھ آ گیا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، کہ قرآن رمضان میں اتارا گیا، لیلۃ القدر میں اتارا گیا، یعنی رات بھی بتائی گئی، مہینہ بھی بتایا گیا، وہ جگہ بھی بتائی گئی۔ اچھا، لے کے کون آیا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے آنے والا جبریل ہے، جس کا لقب روح بھی ہے اور جس کا لقب امین بھی ہے، جو امانت والا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ یعنی اندازہ کریں کہ اللہ نے اس کی 2 صفتوں کا ذکر کیا، ایک صفت الروح اور دوسری صفت امانت۔ روح کی صفت کے ذکر کرنے سے سمجھ آیا کہ جیسے روح کے بغیر ہماری زندگی نہیں، روح ختم، موت آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہمارے ایمان کی روح جو ہے وہ قرآن ہے، جیسے ہماری جان کے لیے تو یہ روح ہے نا جو ہمارے اندر ہے، لیکن ہمارے ایمان کو بھی روح چاہیے، وہ روح کیا ہے؟ قرآن ہے، اس لیے کہ اس کو لانے والے کا لقب بھی روح ہے اور قرآن کا لقب بھی روح ہے۔ وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ نے قرآن کو روحاً بھی فرمایا، تو قرآن بھی روح اور لانے والا بھی روح۔ اور دوسرا یہ بھی فرما دیا کہ جبریل امانت والا ہے۔ میرا اللہ، فرشتے تو سارے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، گناہوں سے پاک، تو اس میں خیانت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ امانت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، علام الغیوب ہیں، اللہ جانتے تھے کہ ایک دور آئے گا، کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جناب جبریل قرآن لایا تو تھا حضرت علی پر، لیکن وہ بھول گیا یا غلطی کر گیا اور لے گیا محمد نبی پر، حالانکہ قرآن تو علی پہ اترا تھا، لیکن وہ بھول کے ادھر لے گیا۔ تو اللہ نے پہلے فرما دیا وہ امانت والا ہے، وہ اسی پہ لے جائے گا جس پہ میں حکم دوں گا، وہ خیانت نہیں کرے گا۔ تم ایسے غلط تصورات آنے والے لوگوں سے پہلے یاد رکھ لو۔ تو نزل بہ الروح الامین، اچھا لے آنے والے کا نام بھی بتا دیا۔ اچھا لے کے کہاں آیا؟ کس کے؟ فرمایا علی قلبک، محمد مصطفیٰ تیرے دل پہ اتارا۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ آسمانوں میں باعزت مقام جو ہے وہ لوح محفوظ تھا، سمائے دنیا میں بیت العزت تھا، اور زمین میں سب سے اعلیٰ مقام قلب محمد مصطفیٰ تھا، کہ یا اللہ نے وہاں قرآن رکھا یا یہاں قرآن رکھا۔ اسی لیے تو بیوی عائشہ کہتی تھی نا
کہ جس نے نبی میرے پاک کو سمجھنا ہو کان خلقہ القرآن، کہ میرے محمد مصطفیٰ کی سیرت جو ہے وہ قرآن ہی تو ہے، کہ جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو دیکھنا ہو مصحف کو عملی شکل میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، تو یہ مقام جو ہے۔ اچھا اب جناب لے آئے علی قلبک لتکون من المنذرین، اور میرا اللہ کس لغت میں قرآن اتارا گیا؟ انگریزی میں ہے، اردو میں ہے، فرمایا نا بلسان عربی مبین، اس کو ہم نے لسان عربی میں اتارا ہے، قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ تو یہ عظمت بھی صرف اللہ کی کتاب کو ملی ہے کہ جس کی تمام جزئیات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ جو ہے اللہ کو منظور ہے تو 9:30 بجے سے شروع ہوں گے، تو ذرا پابندی سے مہربانی کیا کریں، کیونکہ میرے لیے پھر بعد میں جو جتنا میں لیٹ ہوں گا میرے صبح کے بھی درس ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک آدمی کی مکہ شریف میں نوکری ہے، وہ اگر کسی دوسری جگہ تجارت کے لیے زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے، چلا جائے یا استخارہ کرے، کوئی بات نہیں، چلا جائے۔ مکے میں رہنا کچھ شرعن ہم پر حکم تو نہیں ہے کہ ہم لازم مکے میں رہیں، یہ تو کوئی حکم نہیں۔ مکے میں تو حکم ہے ہمیں حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مکے میں مستقل قیام کرنا جائز ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستقل مکے میں قیام ہی نہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں رہ کے مکے کو یاد کرو، یہ بہتر ہے کہ مکے میں رہ کے اپنے ملک کو یاد کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ اور پھر یہاں اگر غلطی ہوگی اللہ معاف کرے، قرب سلطان آتش سلطان بہت، تو باقی رہا میرا بھائی، آپ کو جہاں کام ملتا ہے آپ جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ لازماً مکے میں رہیں۔ ہاں اگر آپ اب آ چکے ہیں، اللہ پاک نے رکھا ہے، تو اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن استخارہ کی کوئی وجہ بھی تو ہونا، شرعن تمہارے لیے وہاں جانا بھی جائز ہے، مکہ چھوڑنا بھی جائز ہے، مکے میں رہنا بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ قرآن پاک الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اگر فقط نماز میں معنی سے قرات کی جائے تو پھر جب دونوں کا نام ہے تو معنی سے کیسے قرات کی جائے گی؟ یہ تو آپ اپنے سوال کو خود رد کر رہے ہیں کہ جب قرآن نام الفاظ و معنی دونوں کا ہے، تو اب اگر صرف معنی پڑھیں گے تو پھر الفاظ تو نہیں پڑھیں گے تو قرآن تو نہ رہا۔ قرآن تو تب ہوگا جب الفاظ بھی ہوں اور معنی بھی ہوں، یعنی الفاظ ہوں اور معنی سمجھ رہے ہوں آپ۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ الفاظ الگ پڑھیں گے معنی الگ پڑھیں گے۔ تو اسی لیے قرآن نماز کے اندر کسی بھی ترجمے کے ساتھ، یعنی مثلا ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پڑھے نماز میں، نماز نہیں ہوگی۔ نماز تب ہوگی جب وہی قرآن پڑھا جائے گا جو اللہ نے اتارا ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قرآن کو، ورنہ صحابہ کے زمانے میں بھی لوگ حبشہ لغت جانتے تھے، لوگ عبرانی زبان جانتے تھے، لوگ سریانی زبان جانتے تھے، تو وہ کوئی عبرانی میں پڑھتا، کوئی سریانی میں پڑھتا نہیں۔ قرآن نماز میں قرآن